یہی ماننا ہے یہ مان لے، وہ ہیں عبدہ و رسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ امیر حمزہ صاحب پونے مہاراشٹر سے سوال کرتے ہیں، اگر کسی مسجد کے صحن میں یا مسجد میں قبر ہو تو اس میں نماز پڑھنا چاہیے؟ نہیں پڑھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور قبر بت پرستی کے شرک کے دروازے کھولنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسانوں میں سب سے پہلے جب شرک شروع ہوا تھا، بت پرستی کیسے شروع ہوئی تھی، اس کو اگر آپ جانیں تو آپ کو لگے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کر دیا کہ نہ مسجد میں قبر بنائی جائے اور نہ قبرستان میں نماز پڑھی جائے، تو اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ بلکہ ایسی جگہ بھی جہاں پر آپ کو شک و شبہ ہو کہ یہاں پر کوئی کسی بزرگ کا یا دیوی دیوتا کا کوئی استھان ہے، مزار ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس جگہ بھی نماز پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ مسئلہ جانتے ہیں، آپ کسی بھی اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، عوام جاہل لوگ نہیں جانتے، اس میں یہاں پر نماز پڑھنے سے زیادہ ہی کچھ ملتا ہوگا، اسی لیے فلاں صاحب کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو وہ کچھ اور سمجھنے لگیں گے، اور اس طرح سے غلط بات شروع ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کی قوم میں شرک شروع ہوا تھا۔ بخاری شریف میں کتاب تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایات نقل فرمائی ہے کہ کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جب انتقال کر گئے، وہ نیک تھے، دیندار تھے، پرہیزگار تھے، تو کچھ زمانے کے بعد لوگ ان سے بہت مانوس تھے، عقیدت مند تھے، ان سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ ان کے گزر جانے کے کچھ دنوں کے بعد شیطان ان کے پاس آیا، کہا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، بزرگ تھے، ایسے تھے، ویسے تھے، یہ کرتے تھے، وہ ہو جاتا تھا، یہ کرتے تھے، وہ ہو جاتا تھا، تم نے اتنی جلدی بھلا دیا؟ کہا کہ نہیں، ہم نے کہاں بلایا، ہم تو یاد کرتے ہیں ان کو۔ کیا کدھر یاد کرتے ہو؟ آج یاد کرتے ہو، کل کو نہیں کرو گے، ارے ان کی کوئی تو کیا کریں، یادگار قائم کرو۔ تو یادگار قائم کرائی شروع میں، اور یادگار کرتے 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 آخر ان کے مجسمے اور صورتیں یہ سب بنوا دیا، اور اس طرح سے پوری قوم کو اتنا بڑا مشرک بنا دیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک سمجھاتے رہے، اور توحید کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ شرک ہی میں پڑے رہے 950 سال۔ آخر اللہ رب العزت کے دربار میں انہوں نے درخواست لگائی، پروردگار لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک کافر کو بھی اے اللہ دنیا میں زندہ مت چھوڑ، اگر تو چھوڑ دے گا تو یہ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، تو ان کے گھر میں جو پیدا ہوں گے وہ بھی سپولیے ہی پیدا ہوں گے، وہ یہی شرک کرنے والے پیدا ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے طوفان نوح کے ذریعے ساری آبادیوں کو تباہ کر دیا، اس میں جو ایمان والے مومن بچے، پھر ان کی اولاد سے پھر ساری دنیا آباد ہوئی ہے۔ تو قبر پرستی بہت بری چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں،
آخری جو باتیں آپ نے امت کو بتلائی تو کیا بتلائی؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ رب العزت کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے لگے. یہ آخر میں دنیا سے جاتے جاتے آپ نے یہ فرمایا، کس لیے؟ اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ جیسے اور امتوں میں شرک شروع ہوا تھا، شیطان انہی ہتھ کنڈوں سے میری امت کو بھی گمراہ کرے گا اور شرک پھیلائے گا. تو آپ نے یہ حدیث فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ حدیث رسول اکرم نے جو ارشاد فرمائی ایسے وقت میں کہ آپ سخت بیمار تھے. کیوں کہا؟ یحذر ما صنعوا. یہود و نصارہ نے جو کیا تھا اپنی امت کو اس طریقے سے، اس راستے سے، اس ذریعے سے آپ بچانا چاہتے تھے تاکہ میری قوم شرک میں مبتلا نہ ہو. اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کی لعنت ہو ان پر. تو یہ لعنت کا فعل ہے. اسی لیے شریعت اسلامیہ میں قبر کو پکا بنانا ناجائز رکھا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قبر کو چونا گج کرنا، پکا بنانا منع کر دیا. تمام صحابہ کرام کی قبریں کچی ہی تھیں. خود رسول اکرم کی قبر کچی تھی. بعد میں لوگوں نے اسی راستے پہ پڑھ کر، جن راستے پہ اور قومیں برباد ہوئی تھیں، صحابہ کرام کی قبروں پہ بڑے بڑے قبے بنا دیے اور وہاں بھی پوجا پاٹ ہونے لگی. بیٹا بیٹی روزی روٹی مانگنے لگے لوگ. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایسی مسجد سے پرہیز کیجئے جس میں قبر ہے، اور قبرستان میں بھی نماز مت پڑھیے. صحن میں مسجد ہے، قبر ہے یا کہیں اور ہے تو پرہیز کیجئے اس سے کہ آپ نماز وہاں نہ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.